الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین، ہمارا آداب زندگی کا سلسلہ جاری ہے. آج کے اس ملاقات میں سونے اور جاگنے کے آداب اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم سونے کے آداب دیکھ لیتے ہیں. سونے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان جب بستر پر جائے تو اپنا محاسبہ کر لے، اپنا حساب و کتاب لے لے. انسان کو اپنا محاسبہ سال کے 12 مہینے کرنا چاہیے. ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن خاص کر سونے سے پہلے کچھ لمحات نکالیں، کچھ وقت نکال کر اپنا محاسبہ کر لیں کہ آج میں نے دن میں کتنے نیکیاں کی، آج کتنے گناہ کیے، کتنی نمازیں میں نے پڑھی، کتنی نمازیں چھوڑ دی. اپنے نفس کا محاسبہ کر لے. انسان نیند کو صرف آرام سمجھتا ہے، سکون کا ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہونا چاہیے سوچنے کا کہ آج رات میں سو رہا ہوں، کہیں میری آخری رات نہ ہو جائے، کہیں میری آخری نیند نہ ہو جائے. کیونکہ جو دعا سکھائی گئی، بسمک اللہم اموت واحیا، تیرے نام سے اللہ میں مرتا ہوں، واحیا اور جیتا ہوں، زندہ ہوتا ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ وفات صغریٰ ہے. رات جب ہم سوتے ہیں تو یہ بھی ایک موت کی طرح ہے. اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ان کی نیند کے وقت روح قبض کر لیتا ہے. پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے ان کی ارواح تو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور جن کی موت کا بھی وقت نہیں آیا ان کے ارواح کو لوٹا دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک. تو اس سے پتہ چلا کہ رات میں جب ہم سوتے ہیں ہمارے سوچنے کا ایک نظریہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں رات سو رہا ہوں، اپنے نفس کو، اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر کے سو رہا ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے النوم اخو الموت، نیند موت کی ہی بہن ہے. جب ہم سوتے ہیں تو یہ بھی ایک موت کی طرح ہے. تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کر لینا چاہیے. اگر آپ نیکیاں کیے ہیں دن بھر تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو نیکی کی توفیق ملی. اگر آپ سے گناہ ہوئے ہیں تو آپ کے پاس وقت ہے، موقع ہے، آپ توبہ کر لیں. سونے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ رات جلدی سونے کی کوشش کریں. ہمارے زندگی کے سکون کو برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک اہم چیز رات تاخیر سے سونا. 12-2 بجے سونے کو اپنا معمول بنا لینا، اس سے ہمارا سکون برباد ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر کہا کہ رات ہم نے بنائی سکون کے لیے، آرام کے لیے. سورہ یونس میں کہا گیا، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. دن ہے کمانے کے لیے، محنت کے لیے، رات اللہ نے بنائی سکون کے لیے، آرام کے لیے. اور آج ہمارے جو بھی مصروفیات شروع ہوتی ہیں وہ رات عشاء کے بعد شروع ہوتی ہیں. کہیں شاپنگ کرنا ہے، کہیں دعوت پہ جانا ہے، کہیں کھیلنے جانا ہے، یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں عشاء کے بعد. اور آج کل موبائل فون کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس سے تو ہمارا سکون اور بھی زیادہ برباد ہو رہا ہے. لوگ رات 12-1 بجے تک گیمز کھیلنا، ٹی وی سیریلز دیکھنا، فحش تصاویر دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا، یہ ساری چیزیں لوگ راتوں میں کر رہے ہیں. اس سے ہمارے زندگی کا سکون تو اور زیادہ برباد ہو جاتا ہے. ایک تو تاخیر سے سو رہے ہیں، دوسرا رات میں گناہ کر رہے ہیں. اجنبی لڑکوں سے، لڑکیوں سے باتیں کرنا، چیٹنگ کرنا، اس سے اور جلد ہمارا سکون برباد ہو جاتا ہے. پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا. عشاء کے بعد بات کرنے کو پیارے نبی ناپسند کرتے تھے. کوئی ضروری بات ہوتی تو تبھی گفتگو کرتے، ورنہ عشاء کے فوراً بعد پیارے نبی سو جایا کرتے تھے. اور اطباء ڈاکٹرز کہتے ہیں انسان کے جسم کو جو اصل نیند چاہیے وہ عشاء کے بعد سے 12-1 بجے تک کی نیند ہے. اس وقت میں اگر وہ 1 گھنٹہ سوتا ہے تو دن میں 2 گھنٹے سونے کے برابر ہے.
اگر عشاء کے بعد سے 12-1 بجے تک 2 گھنٹے سوتا ہے تو دن میں 4 گھنٹے سونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے، عبادت کیا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان ینام اولہ ویقوم آخرہ فیصلی ثم یرجع الی فراشہ، پیارے نبی رات کے ابتدائی حصے میں سو جایا کرتے اور آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے، قیام کرتے تھے۔ رات تاخیر سے سونے کے کافی سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلی بات، رات تاخیر سے سو کر آپ اپنے سکون کو برباد کر رہے ہو، زندگی کا سکون اس سے ختم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ رات تاخیر سے سو کر گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اور تیسری بات، انسان جب رات تاخیر سے سوتا ہے تو فجر کو نہیں اٹھتا اور اس کا جو دن بھر کی تھکان ہوتی ہے وہ تھکان ختم نہیں ہوتی۔ دوسرے دن جب وہ آفس جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے تو تھکا ہوا کسلان ہوتا ہے، کام کرنے میں، محنت کرنے میں جس کا من نہیں لگتا۔ کافی سارے نقصانات ہیں رات تاخیر سے سونے کے۔ آج کل تو عشاء کے فوراً بعد اکثر لوگ نہیں سوتے، پھر بھی ہم کوشش کرنا چاہیے، اپنا ایک وقت بنا لیں کہ میں رات 10 بجے سو جاؤں گا، میں رات 10:30 بجے سو جاؤں گا۔ اس طرح اگر آپ اپنا معمول بناتے ہیں، عادت بناتے ہیں تو پھر آپ کو اس وقت ہر دن نیند آنے لگتی ہے، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس سے ہمیں صحت بھی ملے گی، ہمارے جسم کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی مضبوط رہے گا۔ سونے سے پہلے کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رات سونے سے پہلے وضو کر لیں۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جو تقریباً ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکی ہے، یا تو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وضو کر کے سونا یہ ایک سنت ہے، اگر پتہ ہے بھی تو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطیت مرجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، جب تم بستر کی طرف آؤ تو ایسے ہی وضو کرو جیسے کہ تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ تو ایک اہم سنت ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، اس کے کافی سارے فائدے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب آپ وضو کر کے سوئیں گے تو نیند بہت اچھی لگتی ہے، آپ فریش ہو کر سوتے ہیں تو بہت اچھی نیند لگتی ہے۔ اور ایسے ہی پاکی صفائی پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ انسان کی خوبصورتی صرف چہرے پر نہیں، صرف جسم پر نہیں، پاکی صفائی بھی انسان کی خوبصورتی ہے۔ اور ایسے ہی ہمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے دانتوں میں، منہ میں رہ جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، اگر ہم ویسے ہی سو جاتے ہیں تو اس سے پہلی بات تو ہمارے دانت بھی خراب ہوتے ہیں، اور رات جو چیزیں ہم نے کھائی ہیں صبح میں وہ منہ میں بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے جب آپ کلی کر کے سوئیں گے، وضو کر کے سوئیں گے تو دانت بھی صاف رہیں گے اور منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی سوتے ہوئے جب ہم لیٹتے ہیں تو دائیں جانب، دائیں کروٹ، دائیں پہلو لیٹنا چاہیے۔ برا بن عازب ہی روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی ایک تو سوتے وقت وضو کرنے کا حکم دیا ہے اور ثم اضطجع علی شقک الایمن، اور دائیں پہلو، دائیں کروٹ لیٹنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سنت ہے، آپ سوتے وقت دائیں پہلو سو جائیں، اس کے بعد آپ بائیں جانب ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن سوتے وقت ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ دائیں پہلو ہم سوئیں۔ ایک سنت یہ بھی ہے، پیارے نبی نے پیٹ کے بل سونے سے منع کیا ہے، یا منہ کے بل، جسے ہماری زبان میں الٹا سونا کہتے ہیں، اس سے پیارے نبی نے منع کیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو کہا یا جنیدب انما هذه ضجعۃ اہل النار، کہ جہنمیوں کے سونے کا طریقہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جھونکے گا تو اسی طرح منہ کے بل، پیٹ کے بل جھونکے گا۔ ایک دوسرا معنی بتاتے ہیں کہ کفار کا طریقہ ہے، مشرکین کا طریقہ ہے۔ آپ بھی اس طرح پیٹ کے بل نہ سوئیں۔ عموماً لوگوں کو اس طرح عادت ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو اس طرح جب الٹا سوتے ہیں تو اچھی نیند آتی ہے، نہیں، آپ اس عادت کو بدلیں، دائیں جانب سونے کی کوشش کریں۔ الٹا سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے، یا گھر میں بھی اگر کوئی سوتا ہے تو اسے ہلائیں اور کہیں کہ اس طرح سونے سے پیارے نبی نے منع کیا ہے، اس طرح منہ کے بل سونے سے ہم گریز کریں۔ سونے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ بھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں اسے ذکر کیا ہے کہ آدمی کو ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے جس کے اطراف میں کوئی حد بندی نہیں ہے، یعنی چھت جس کے اطراف کوئی بارڈر نہ ہو، ایسی چھت پر نہ سوئیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں
جو بندہ ایسی کھلی چھت پر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ بسا اوقات گرمیوں کے دنوں میں اس طرح لوگ سوتے ہیں چھت پر، تو اس میں جب چھت کے اطراف کوئی بارڈر نہ ہو، انسان نیند میں لڑکتا ہوا نیچے جا کر گر سکتا ہے، یا بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، اگر وہ بندہ اس طرح چلتا ہوا جائے گا تو سیدھا نیچے گر جائے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ کھلی چھت پر نہ سوئیں۔ آپ گرمیوں کے دنوں میں سو سکتے ہیں، لیکن اس کے اطراف بارڈر ہونا چاہیے، حد بندی ہونا چاہیے۔ ایسے ہی سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ رات میں سوتے ہیں تو اپنے گھر کے دروازوں کو، کھڑکیوں کو بند کر کے سوئیں۔ دروازوں کو بند کرنا ایک ادب ہے، اور بسم اللہ کہہ کر بند کرنا یہ خود ایک ادب ہے۔ اس کا فائدہ، حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو چور گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور دوسرا اہم فائدہ یہ کہ جس دروازے کو بسم اللہ کے نام لے کر بند کیا گیا ہو، ایسے دروازوں کو جنات شیاطین نہیں کھول سکتے۔ اسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہے تو وہیں سے لوٹ جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب ہم رات میں سوتے ہیں، گھر میں کہیں چراغ جل رہا ہو یا آگ جل رہی ہو تو اسے بجھا کر سونا چاہیے۔ جب پیارے نبی مدینے میں تھے تو ایک گھر والوں نے رات میں چراغ بجھانا بھول گئے، تو رات چوہا یا کوئی چیز آئی، اس نے جو بتی ہوتی ہے اسے پورے گھر میں پھیلا دیا، تو اس سے ان کا پورا گھر جل گیا۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ رات چراغ بجھا کر سوئیں، کہیں آگ بھی جل رہی ہو تو اسے بجھا کر سونا چاہیے۔ اور آج کل ہمارے زمانے میں گیس سلنڈر وغیرہ ہوتے ہیں تو اسے بھی آپ آف کر کے سوئیں، بجھا کر سوئیں۔ جو بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے آگ لگنے کا ڈر ہے، خوف ہے، تو اسے آف کر کے سونا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیا رات میں لائٹ آف کر کے سونا چاہیے، لائٹ بند کر کے سونا ہے؟ تو اس حوالے سے اہل علم کہتے ہیں کہ رات میں لائٹ بند کر کے بھی سونا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ تو یہاں پر رات کو سکون سے تعبیر کیا گیا ہے، اندھیرے کو سکون سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب اندھیرا ہوگا تو انسان کو اچھی نیند آئے گی، سکون کی نیند آئے گی، تو اسی لیے لائٹ بند کر کے سونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے لائٹ آن کر کے سونے کی، یا عموماً بچوں کو عادت ہوتی ہے لائٹ آن کریں گے تو ہی سوئیں گے، تو انہیں لائٹ بند کر کے سلانے کی آپ عادت ڈالیں۔ اور انسان جب رات میں سوتا ہے تو اس کے کپڑے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے بھی لائٹ آف کر کے سونا چاہیے۔ ایسے ہی ایک ادب یہ بھی ہے کہ رات میں برتنوں کو بند کر کے ڈھانک کر سوئیں۔ کوئی پانی کا برتن ہے، کھانے کا کوئی برتن ہے تو اسے ہے نا بند کر کے سوئیں، ڈھانک کر سوئیں، کیونکہ رات میں ایک بیماری اترتی ہے، تو بیماری اگر برتن کھلا ہے تو اس میں اتر سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے، تو اسی لیے برتنوں کو بند کر کے سونا یہ بھی ایک سنت ہے، ادب ہے۔ جب انسان بستر پر آتا ہے سونے کے لیے تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ بستر کو جھاڑ لے، صاف کر لے۔ آپ کا بستر تو وہی ہوگا جس پر آپ سوتے ہیں روزانہ، یا اگر آپ بستر اٹھاتے ہیں تو پھر بھی ایک مرتبہ اس کو جھٹک لیں، صاف کر لیں۔ کیا معلوم آپ کے غیر موجودگی میں وہاں پر کوئی سانپ آیا ہوگا یا بچھو آیا ہوگا یا کوئی کیڑا مکوڑا آیا ہوگا، تو اسی لیے آپ اسے صاف کر لیں۔ اصل میں مدینے میں اس طرح سانپ بچھو کا گھروں میں آ جانا، بستر میں آ جانا ایک عام سی بات تھی۔ آج کل بھی دیہات قریوں میں آپ دیکھیں وہاں پر سانپ وغیرہ گھروں میں آ جاتے ہیں، تو اسی لیے بستر کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ازار کے اندرونی حصے سے صاف کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ کا دور غربت کا دور تھا، فاقے کا دور تھا، صحابہ کے پاس کپڑے میسر نہ تھے، بس ایک دو لباس میں کئی دن کئی مہینے گزار لیتے، تو اسی لیے ازار کے اندرونی حصے سے اگر آپ صاف کریں گے تو اگر کوئی گندگی بھی لگے گی تو ازار کے اندرونی حصے میں لگے گی، اوپر تو صاف رہے گا، اسی لیے اندرونی حصے سے صاف کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن آج تو ہمارے پاس الحمدللہ فراوانی ہے کپڑوں کی، بہت زیادہ کپڑے ہیں، بستر صاف کرنے کے لیے الگ سے بستر ہوتا ہے، کوئی کپڑا ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ یہ اہتمام تو کر لیں کہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ بستر جھٹک لیں، اسے صاف کر لیں۔ ایک آخری چیز بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے اور کچھ سورتیں، آیتیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں سے سورتوں میں سے پیارے نبی سورۃ السجدہ، الف لام میم تنزیل السجدہ یہ پڑھتے، اور اسی طرح سورۃ الملک بھی پڑھا کرتے۔ دونوں ہتھیلیوں کو ساتھ ملا کر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھیں، پھر ان میں پھونک ماریں
اور دونوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ممکن ہو پھیرے، سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے شروع کریں۔ اس طرح 3 دفعہ کرنا یہ سنت ہے۔ اور ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر پہنچو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بڑی فضیلتوں والی آیت ہے، اسے مکمل پڑھ لینا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور ایسے ہی رات سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جسے ہم آمن الرسول کہتے ہیں، بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ کر سوتا ہے تو یہ اس کے لیے کفتان کافی ہو جائیں گی۔ اہل علم اس کے کئی سارے معنی بتاتے ہیں۔ یہ 2 آیتیں آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی پوری رات آپ کو تلاوت کرنے کا، عبادت کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسرا معنی یہ بھی بتاتے ہیں کہ پوری رات آپ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ پوری رات آپ کیڑے مکوڑے وغیرہ ایسی نقصان دہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور سونے کے اذکار میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جب بستر پر جاتا ہے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، یہ اس کے لیے ایک نوکر سے بہتر ہے۔ اور ایسے ہی دائیں پہلو لیٹے اور دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں، بسمک اللہم اموت واحیا، تیرے نام سے اللہ میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اور پیارے نبی یہ دعا بھی پڑھتے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اور ایسے ہی کئی ساری دعائیں ہیں جنہیں پیارے نبی سونے سے پہلے پڑھا کرتے۔ اس میں سے ایک اہم دعا یہ بھی، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اور ایک اہم دعا یہ بھی پڑھا کرتے 3 دفعہ، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، پروردگارہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لینا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا، قیامت کے دن کے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ اور ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کافی ساری دعائیں پڑھا کرتے، سورتیں پڑھا کرتے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے تو آپ ہر دن یہ ساری دعائیں پڑھیں، وہ ساری سورتیں، آیتیں بھی پڑھیں، یا اگر آپ اتنے ساری چیزیں نہیں پڑھ سکتے تو کبھی آپ سورۃ الملک پڑھیں، کسی دن سورۃ السجدہ پڑھیں، کبھی یہ دعا کبھی وہ دعا، آپ اس طرح پڑھیں۔ اور جب پیارے نبی سو کر اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا کا پڑھنا کتنا ضروری، کتنا اہم ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، جب انسان سوتا ہے تو شیطان 3 گرہ لگاتا ہے، اور یہ گرہ کیسی کھلتی ہیں؟ شیطان گرہ لگاتا ہے علیک لیل طویل، کہ رات بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے، آرام سے سو جا۔ لیکن جب انسان صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ان حلت عقدہ، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک گھاٹی کھل جاتی ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور جب وضو کر لیتا ہے تو دوسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور پھر نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اور صبح سویر وہ ایک نشیط رہتا ہے، ایسے محسوس کرتا ہے گویا وہ آزاد ہو گیا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اب وہ آزاد ہو گیا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، تو اس کا دن بہت بوجھل ہوتا ہے، سست اور کسلان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ 3 چیزیں آپ ضرور کریں، اللہ کا ذکر کریں، وضو کریں اور نماز پڑھیں، تو آپ آزاد ہو جائیں گے، نشیط اور چست ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک ادب یہ بھی ہے، جب ہم سوتے ہیں تو شیطان ہمارے ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے، تو اسی لیے جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ لیں، 3 مرتبہ صاف کریں۔ آپ اسے آزما کر بھی دیکھ لیں، جب آپ اٹھتے ہیں آپ کو تھوڑا نیند محسوس ہو رہی ہے تو آپ 3 مرتبہ تھوڑا سا ناک کو جھاڑ لیں، صاف کر لیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کی پوری نیند ختم ہو جاتی ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس ادب کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ سونے اور جاگنے کے حوالے سے چند آداب تھے، دعائیں تھیں جسے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔
اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین سے پروردگار عالم ہم سبھی کو سونے اور جاگنے کے آداب کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان دعاؤں کا پابند بنائے، ہمیں ہمارے شب و روز سنت نبی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔